7 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورۃ رحمان کی یہ 2 آیات 7 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انسانی زندگی فطرتاً مسائل، مشکلات اور آزمائشوں کا مجموعہ ہے۔ ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر ایسے چیلنجز سے دوچار ہوتا ہے جہاں عقل، تدبیر، دنیاوی مسائل ناکامی ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو سراپا ہدایت و شفا ہے، ان مواقع پر روشنی کا مینار بن کر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر آیت میں شفا، رحمت اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ اس لیے سلسلے میں سورۃ رحمان کی ایک انتہائی خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار ذکر آتا ہے۔ ہر تذکرے کے بعد ایک ہی آیت کا ادا ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت در حقیقت انسان کے دل اور دماغ کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ غور کرے، شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پہچانے۔ اسی سورت کی 2 خاص آیت ایسی ہیں جنہیں اگر 7 مرتبہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جائے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ان آیات کی روحانی تاثیر، ان کا مفہوم، اس وظیفے کا اثر ایسا موضوع ہے جس پر روشنی ڈالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کے دور میں لوگ نفسیاتی، روحانی، معاشی اور خاندانی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں قرآن سے جڑنے کا راستہ دکھایا جائے تو نہ صرف ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ روحانی سکون اور اللہ سے تعلق کی مٹھاس بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآنی وظائف کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن جب بات مخصوص آیت کی ہو جن کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہو یا جنہیں اولیاء کرام نے آزمایا ہو تو ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ رحمان کی یہ 2 آیت بھی انہی میں شامل ہے۔ ان آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کا جو طریقہ وارد ہوا ہے وہ ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس کے تاثرات صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی، معاشی اور نفسیاتی سطح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان آیت کے فضائل، ان کے شان و نزول، روحانی فوائد اور مخصوص مقصد کے لیے پڑھنے کے طریقے آپ کو بتاؤں گی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان آیت کو کن کن مشکلات میں پڑھا گیا اور کیسے اللہ نے لوگوں کی دعائیں قبول فرمائی۔ سورۃ رحمان کا نام اللہ تعالیٰ کے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طوائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طوائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے، درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ تمہارا رب کی نعمت ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین اور آسمان کی بحشات میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری بااختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کے بے حد و حساب احسانات، اسی کے مقابلے میں ان کی عاجزی اور بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرما برداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہے جنہیں کفر و ایمان اور طاقت و عصیان کی آزادی بخشی گئی، ان میں سے بھی انسانوں ہی کی طرح مومن اور مطیع اور سرکش پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ صورت اس عمل کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں، سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے۔ خدا کے رسول انہی میں آئے اور خدا کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی۔ آگے چل کر آیت 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ آیت 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں بتایا گیا کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فراوانی میں چل رہا ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے تابع فرما ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں جس کی خدائی چل رہی ہو۔ آیت نمبر 7 اور 9 میں ایک دوسری اہم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگڑے۔ آیت 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کے قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن میں متمتع ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی غیر قانونی، غیر فانی اور لازوال نہیں ہے اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک شب روز جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ آیت 31 سے 36 تک ان دنوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی، اس باز پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے، خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف گھیرے ہوئے ہیں، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ آیت 37 سے 38 میں بتایا گیا کہ یہ باز پرس قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ آیت 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، اور آیت 46 سے آخری سورت تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری تقریر خطاب
زبان میں ہے۔ ایک پرجوش اور نہایت بلغیق خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی سلطانی اور قہری کے مظاہر میں سے ایک محضر اور اس کی جزا اور سزا کی تفصیلات میں سے ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن اور ان سے سوال کیا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین، انسانی زندگی مسائل اور مشکلات سے عبارت ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، غم، بیماری، تنگ دستی یا روحانی بے سکونی میں مبتلا ہے۔ بسا اوقات دنیاوی وسائل، تدابیر اور انسانی مدد ناکامی ثابت ہوتی ہے اور انسان بے بس ہو کر صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع اصل عبادت ہے، کیونکہ بندہ جب اپنی کمزوری، ناداری اور بے بسی کو تسلیم کرتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت اور قدرت کو دل سے ماننے لگتا ہے۔ اسی لمحے سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ شفائے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ فقہی نقطۂ نظر سے تمام ائمہ سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن کی آیت کو بطور شفا اور وظیفہ پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ نیت خالص ہو اور طریقہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اس میں سورۃ رحمان کی 2 مخصوص آیت بھی شامل ہے جن کا 7 مرتبہ ایک مجرب اور مؤثر وظیفہ سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ رحمان قرآن کی ایک عظیم سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تکرار کاری کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور شکر گزاری پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت دراصل یہ دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں، ان کا انکار ممکن ہی نہیں۔ جب انسان اپنے مسائل میں گھر جاتا ہے تو وہ اکثر ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن یہی یاد انسان کو بار بار جگاتی ہے کہ تم جس رب کی نعمتوں میں جی رہے ہو وہی تمہارے مسائل کا حل بھی رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات، کاروباری رکاوٹوں میں بہتری، رشتہ یا شادی کے مسائل میں آسانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ایک صاحب جو کئی ماہ سے مالی پریشانی میں مبتلا تھے، انہوں نے مسلسل 40 دن یہ عمل کیا اور ان کی ملازمت کا راستہ خود بخود ہموار ہو گیا۔ ایک خاتون جنہیں 5 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اس وظیفے کو تہجد کے وقت پڑھنا شروع کیا اور 3 ماہ بعد حمل کی خوشخبری ملی۔ ایک بزرگ جن کے دل میں بہت زیادہ بے سکونی تھی، انہوں نے یہ آیت روزانہ عصر کے بعد پڑھنا شروع کی اور 2 ہفتے میں ان کی نیند بحال ہو گئی اور دل کو عجیب اطمینان حاصل ہوا۔ ایک نوجوان جن کے رشتے میں مسلسل رکاوٹ آ رہی تھی، انہوں نے سورۃ رحمان کی ان 2 آیات کا وظیفہ شروع کیا اور 21 دن کے اندر ہی ان کی منگنی طے پا گئی۔ محترم ناظرین، 7 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے مکمل پاکیزگی اور وضو کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں اور اللہ کی طرف مکمل توجہ مرکوز کریں۔ پھر اول اور آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ رحمان کی وہ 2 آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، ان دونوں کو 7 مرتبہ پڑھا جائے اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ عمل کریں۔ جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، بیماری سے شفا، قرض سے نجات، رشتے کی آسانی، کاروبار میں برکت، دشمن کے شر سے حفاظت یا روحانی سکون کے لیے۔ اس وظیفے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت پر مشتمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ سورۃ رحمان کی یہ آیت نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ خاص روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ ان آیت کو دہراتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت اور رحم کو محسوس کرتا ہے، یہ عمل اگر مسلسل 40 دن تک کیا جائے تو انشاءاللہ واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ بے شمار افراد نے اس وظیفے کو آزمایا اور اللہ کے فضل سے ان کی مشکلات آسان ہو گئی۔ کئی افراد نے اپنی گواہیوں میں بیان کیا کہ شدید مالی تنگی میں یہ وظیفہ کرنے سے رزق میں کشادگی ہوئی، بعض نے روحانی بیماریوں میں شفا پائی اور کچھ نے ازواجی مسائل میں بہتری محسوس کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے مکمل یقین، خلوص اور عاجزی ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی
دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں اور جن میں دنیاوی حرص اور حوص سے پاک نیت شامل ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل محض آزمائش کے طور پر کرے یا بے دلی سے تو اس کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں درود شریف کی فضیلت کا بار بار ذکر آیا ہے۔ درود شریف در حقیقت دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر روحانی عمل کے آغاز اور اختتام میں درود شریف کو شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف ہر روحانی دروازے کی کنجی ہے۔ جو درود سے خالی ہے وہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی قبولیت کے دروازے کو درود کے بغیر بند پایا اور جب درود شامل کیا تو دروازہ کھل گیا۔ ناظرین، قرآنی آیت کا وظیفہ کرنے کے دوران وقت کی پابندی بھی اہم ہے۔ اگر ممکن ہو تو تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ اس وقت دل زیادہ صاف اور ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ جمعرات یا جمعے کی رات بھی روحانی اعمال کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے۔ قرآن سے جڑنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے براہ راست گفتگو کرتا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیت کو دل سے پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہی تعلق بندے کو مضبوط بناتا ہے، اس کی روح کو طاقت دیتا ہے اور دنیاوی مسائل کے سامنے اسے جھکنے نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں اور ہر در بند نظر آ رہا ہے تو اللہ کے در پر آئیں، قرآن سے رجوع کریں، سورۃ الرحمن کی ان 2 آیتوں کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کبھی ناکام نہیں ہوتا اور اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ میری دعا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جمعے کا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔